قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورۃ ابراہیم میں علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے کہ جب آپ نے دعا فرمائی، بس ان دو آیتوں میں فرق ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ ابراہیم میں تو ہے رب اجعل ھذا البلد، البلد الف لام کے ساتھ، اور سورۃ البقرہ میں بالکل بعینہ ہی یہی دعا ہے، لیکن وہاں ہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یعنی وہاں نکرہ ہے اور یہاں الف لام کے ساتھ معرفہ ہے. تو بعض علماء کرام مفسرین عظام تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک تفنن فی الکلام ہے، بلاغت کا ایک انداز ہے کہ ایک جگہ ذکر جو ہے وہ معرفہ کے ساتھ ہے اور ایک جگہ ذکر جو ہے وہ نکرہ کے ساتھ ہے. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکرہ جو ہے کبھی جیسے تنوین جو ہے کبھی عظمت کا فائدہ دیتی ہے، جیسے کہ تنوین قلت کا فائدہ دیتی ہے، اسی طرح کبھی کبھی تنوین کا فائدہ جو ہے وہ عظمت بھی ہوتی ہے. لولا نزل هذا القرآن على رجل یعنی على رجل عظیم من القریتین عظیم، تو اسی لیے وہاں آیا بلدن، یعنی ایک ایسی عظمت والا شہر. اور کبھی کبھی معرفت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تعیین ہو جاتی ہے کہ کون سا بلد، یعنی البلد یعنی مکہ المکرمہ. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ ایک جگہ اس کے تعیین سے معرفت سے عظمت کا بیان ہے اور ایک جگہ تنوین سے عظمت کا بیان ہے. اور بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور وجہ بھی ذکر فرمائی ہے. ان نے فرمایا کہ دونوں دعاؤں میں دراصل فرق ہے. ایک دعا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی ہے جب اس بلد کی کوئی شہرت نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ نکرہ ہے، غیر معروف ہے. اور جہاں آپ نے الف لام ملایا ہے وہاں اب ماشاءاللہ معروف ہو چکا ہے، اللہ کے گھر کی عظمت جو ہے وہ معلوم ہو چکی ہے. تو جب تک غیر معلوم تھا تو بلدن کا ذکر کیا گیا، اور جب وہ الحمدللہ معرض علم میں آ گیا تو البلد کے ساتھ ذکر کیا، جیسے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں دوسری جگہ بھی فرمایا لا اقسم بهذا البلد، تو وہاں بھی الف لام کے ساتھ ذکر. اسی طرح اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور السینین وهذا البلد الامین، تو وہاں بھی اللہ نے البلد الامین الف لام کے ساتھ. اور سیدنا موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں آپ دیکھیں گے
جیسے کہ یہاں رب اجعل هذا البلد آمنا، اور آگے جو ہے ربنا انی اسکنت، اور آگے ربنا انک تعلم۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو صفت ربوبیت ہے اس کے اندر رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سارے جہانوں کے پالنے والا جو ہے میرا رب ہے، اسی نے پالا، اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمیں پروان چڑھایا، اسی نے ہمیں انسان بنایا، اسی نے ہمیں مانگنے کا شعور بخشا۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صفت ربوبیت سے پکارا۔ اور اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ 3 دفعہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں مانگ میرے بندے کیا مانگتے۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ دعاؤں میں صفت ربوبیت کا زیادہ دیکھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے تو زیادہ صفت ربوبیت کا ذکر کر کے دعائیں مانگی گئی ہیں، کیونکہ جس پروردگار عالم نے جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت ہم پر رحمت کی ہے، جب ہم اس قابل بھی نہیں تھے، مانگنے کے قابل بھی نہیں تھے، چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، بولنے کے قابل بھی نہیں، تو جب بغیر مانگے میرا مولا ہم پہ رحمتیں فرماتے ہیں تو صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب بھی رحمت فرمائے، اپنے اپنے بندوں پہ اب بھی رحمتیں فرمائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی دعائیں جہاں ذکر کی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفيا رب انی وهن العظم مني۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب پکارا قال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ جب وہ دعا مانگے تو اللہ کی صفات رحمت سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن صفتوں میں مغفرت ہے، رحمت ہے، ستر کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، ان صفتوں سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء ہیں اور صفات، تو وہ فرماتے ہیں کہ حسب احوال اگر اللہ کے اسماء و صفات سے دعا مانگی جائے تو وہ زیادہ مؤثر ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو اب مثال کے طور پر کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت یا اللہ کی صفت رحمت ہے، یا رحمان یا رحیم، اسی طرح اللہ کی صفت لطف ہے، لطیف الخبیر یا لطیف، اسی طرح اللہ کی صفت الودود ہے، الحنان ہے، المنان ہے۔ تو علماء کرام فرماتی ہیں کہ جیسے جیسے حالات ہیں، جیسے جیسے آدمی کے واقعات ہیں، تو اسی طرح اگر ان اسماء و صفات کو سامنے رکھ کے دعا مانگے تو اس موافقت کے اندر بھی ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں لطیف ہے، کیونکہ وہ دقائق الاشیاء کے علم رکھنے والا اور وہ بندوں پہ لطف و عنایت فرمانے والے، تو یا لطیف یا لطیف یا ودود، اسی طرح یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا خالق الاشیاء یا مالک الاشیاء، تو یہ ساری نعمتیں ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 دعائیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے مانگی۔ ایک دعا مانگی رب اجعل هذا البلد آمنا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ کسی ملک میں، کسی بھی بلد میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ امن ہے۔ اگر امن ہے، استقرار ہے، انسان کا جان مال آبرو عزت محفوظ ہے، تو پھر دنیاوی ترقی بھی ممکن ہے اور دینی ترقی بھی ممکن ہے۔
اور اگر خدا نہ خاصہ خوف ہے اور دہشت ہے اور ڈر ہے اور بندے کی جان مال آبرو عزت غیر محفوظ ہے تو وہ کیا عبادت کرے گا؟ وہ تو نماز پڑھنے آئے گا تو فکر ہوگا کہ میرا نقصان نہ ہو جائے. وہ رات کو اگر گھر میں سوئے گا تب بھی کہے گا کہ بھئی پہرا دو جاگو، اطمینان تو ہے نہیں. تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ امن و استقرار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلد کو امن والا بنایا. تو اس امن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بھی امن اور باطنی بھی امن، دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی امن. کہ جب ہم اس گھر کے صحیح معنی میں عبادت کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بھی امن میں رکھیں گے اور جہنم کے عذاب سے بھی امن دیں گے. اسی لیے اللہ کا اس گھر کے ساتھ خاص وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر والے رب کی عبادت کرو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ وہ تمہیں دشمن کے خوف سے بھی امن نصیب فرمائیں گے اور تمہیں فقر و فاقہ سے بھی بچائیں گے. اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے امن کی دعا مانگی اور دوسری دعا مانگی کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولادوں کو بھی عبادت اصنام سے، بتوں کی عبادت سے بچانا. تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا شرک جو دنیا میں وجود میں آیا ہے وہ بت پر، یعنی ابتدا جو ہے وہ یہاں سے. اور اس کے بارے میں تفاسیر میں اور کتب متقدمہ میں یہ آتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے تک جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو کوئی الحمدللہ جھگڑا نہیں تھا. تو اس کے بعد جناب آہستہ 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 جب فساد شروع ہوئے تو سب سے پہلا جو شرک ہے وہ بت پرست، اور اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بعض اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، عباد صالحین تھے، عباد مقربین تھے، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے بڑی عقیدت تھی، احترام تھا، مستجاب الدعوات تھے، جو دعائیں کہتے مانگتے اللہ پاک رحم کرتے. تو ابلیس لعین نے لوگوں کے دماغ میں ایک وسوسہ ڈالا. جب وہ بزرگ فوت ہونے لگے تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تو اللہ والے لوگ تھے، یہ تو مستجاب الدعوات تھے، اور ایک فوت ہو گیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا، یہ سب فوت ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پلے میں کیا ہوگا؟ تو کم از کم ہم کوئی ایسا حل سوچیں کہ ان بزرگوں کی یاد تو باقی رہے، یہ تو چلے جائیں گے لیکن ان کی یاد کم از کم باقی ہے. تو ابلیس جو ہے وہ تو انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں نا، شیطان انسان بن جاتے ہیں، ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھی سمجھدار آدمی لگتے ہو، مشورہ دو کیا کریں. اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا ہم شکل پر تصویریں بنا لیں، ان کے تماثیل تیار کر لیں اور ان کو ہم اپنے عبادت خانوں میں اپنے گھروں میں رکھ دیں کہ جب گزرے، جب آئے، دیکھا، زیارت کی، یاد آیا بزرگوں کے تو اللہ کی رحمت آئے گی. تو نے کہا بھی بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے لیکن تصویریں بنائے گا کون؟ ہم تو نہیں جانتے کہ ان کی کیسے ہم تصویریں بنائیں، کیسے ممی بنائیں، کیسے ہم ان کے تماثیل اور بت تیار کریں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں بنانے کی. ہوتی ابلیس اسلام کا تو ماہر ہے، یہ کام تو اس کے بائیں ہاتھ کے کھیل ہے نا. جتنے شیطانی علوم ہیں اس کا تو وہ ماہر ہے نا. جادو ہو گیا، تصویر ہو گئی، تماثیل ہو گئے، سحر ہو گیا، کہانا ہو گئی. اسی لیے سارے علوم شیطانیہ جو ہیں ان کا تو سمجھے کہ وہ بالکل آخری ڈگری کا ماہر آدمی. تو اس نے جناب اس بزرگ کی ایک تمثیل بنائی. جب دیکھا تو حیران ہے کہ ان کا کمال ہے یار، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگ. تو اس طرح وہ 5 بزرگ جو گزرے ہیں جن کا قرآن میں باقاعدہ نام ہے، وَدًّا وَسُوَاعًا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 بزرگ تھے، اللہ والے تھے، بندے تھے، انسان تھے. ان کی شکل پر بت تیار کیے گئے. تو ابلیس نے کہا کہ بس ان کو دیکھ لیا کرو، مقصد تو دیکھنا ہے کہ یاد آ جائیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں.
اب جناب جب وہ نسل جو تھی جن کے دور میں وہ بت بنائے گئے تھے وہ ختم ہو گئی، اب چھوٹے بچے جوان ہو گئے، تو ان کے دماغ میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اللہ کے بندو ان کے ذریعے خدا سے مانگو اللہ سے، لیکن اب اللہ کے ساتھ براہ راست تو ہم بات نہیں کر سکتے، نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جا کے بات کر سکتے ہیں، فریاد سنا سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، جب کوئی مشکل آ گئی ان کے سامنے آگے بیٹھ گئے، ان کے سامنے آگے درخواست کی، تو جب ان کے تصویروں سے اور ان کے بتوں سے اور ان کی اشکال سے ہم جا کے عرض کرتے ہیں تو گویا اسی بزرگ کو ہم عرض کر رہے ہیں، اور وہ بزرگ جو ہے فوراً ہماری ڈاک جو ہے فوراً اللہ کے پاس پہنچا دی اور ہمارے کام جو ہے وہ منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ ورنہ تو ہم گناہ گار ہیں اور بدکار ہیں اور گندی زبانیں ہیں، ناپاک لوگ ہیں، گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں، ہم کیسے خدا سے بات کریں؟ لازمی بات ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں وہ واسطہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ واسطہ ہم اختیار کریں گے، جیسے آپ کا کوئی بہت پیارا دوست ہے نا، آپ ہی اس کا فوٹو بٹوے میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کو دیکھو یار میں نے کتنا محبت ہے، تیری تصویر میں نے جیب میں رکھی ہوئی، تو اس لیے انہوں نے کہا ان بزرگوں سے جب تم اس محبت کا اظہار کرو گے بزرگ تم پہ راضی ہو جائیں اور تمہاری فریادیں جو ہیں فوراً اللہ کو پہنچ جائیں۔ تو اس کے بعد جناب ان کو واسطہ بنایا گیا، پھر واسطے کے بعد اللہ کی عبادت چھوٹ گئی اور بتوں کی عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہ وہ اصل ذریعہ ہے، اور یہی وہ اثرات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے زمانے میں دو قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا، ایک بت پرستوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور ایک کواکب پرستوں سے جو ستاروں کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا اور نظام عالم کے چلانے والا سمجھ۔ وہ کہتے تھے کہ بالکل سب اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ نے اب تمام معاملات ان ستاروں کے سپرد کر دیے، تو اب یہ ستارے جو ہیں وہ نظام عالم کو چلا رہے ہیں۔ اسی لیے کبھی ہمارا ستارہ جو ہے جب وہ سعد اوقات میں آتا ہے تو ہماری ترقی شروع ہو جاتی، اور کبھی وہ جب نحس برج میں آ جاتا ہے تو ہماری تنزلی شروع ہو جاتی۔ تو اس لیے سارے نظام عالم کو چلانے والے جو ہیں یہ کواکب و نجوم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دونوں کا مقابلہ کرنا پڑا، بت پرستوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا اور ستاروں کی پجاریوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بالکل آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے دل و دماغ کو صاف کر لیں، یہ نہ سوچیں بات کہ مولوی مکی کہتا ہے یا فلاں یہ وہابی ہے یا یہ ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کلمہ شہادت نصیب فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں اپنے حرمین میں اور کعبۃ اللہ کے سائے میں بٹھایا ہے کہ سامنے کعبۃ اللہ ہے، اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہو سکتی؟ تو اس لیے آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ آج مسلمانوں کے گھر میں اپنے پیروں کی تصویریں، اپنے بزرگوں کی تصویریں، حتیٰ کہ انگوٹھیوں میں اپنے بزرگوں کی تصویریں، گاڑی میں، کاروبار میں، فیکٹری میں، دکانوں میں بڑے بڑے بزرگوں اور پیروں کی تصویریں، اور ان پر باقاعدہ ہار ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا عزت و احترام کیا جاتا ہے، اور تمام اور وہ بزرگ جو صدیوں پہلے فوت ہو گئے ان کی بھی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سرکار دو جہاں کی خوراک کی تصویر ہے، اسی طرح سرکار دو جہاں کے نالین مبارک کی تصویر، اسی طرح کسی جگہ کوے والے سرکار کی تصویر ہے، کووں کو کھانا ڈال رہے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے بزرگوں کی تصاویر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بالکل وہی بت پرستی کا انداز ہے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، جو زمانہ نوح علیہ السلام میں تھا، وہی آج ہم نے اختیار کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہندو جو ہیں ان کا کیا ہے؟ یہ دیویاں اور دیوتا اور یہ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ ان کے بھی ایک تصور میں ہے کہ یہ فلاں دیوی کی تصویر ہے اور وہ مہر کی دیوی ہے، اور یہ فلاں دیوی کی تصویر ہے اور وہ قہر کی دیوی ہے، اور یہ قہر کی دیوی تب راضی ہوگی جب اس کو بندے کا بلیدان کر کے انسان کا خون پلائیں گے، اس کے جنوں میں انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔
اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ وہ سارا تصور ہے جو بدقسمتی سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی آ گیا۔ اچھا، کسی جگہ آپ دیکھیں گے مزارات کی تصویر ہے، کسی جگہ آپ دیکھیں گے روضے کی تصویر ہے، یہ فلاں بزرگ کا روضہ ہے اور یہ فلاں بزرگ کا روضہ ہے اور یہ فلاں بزرگ کا روضہ ہے۔ اگر مسجد کی تصویر ہے تو ساتھ روضے کی بھی تصویر ہے۔ یہ سارا وہ ذہن ہے جو ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور اسی میں مبتلا ہو کہ آدمی ایسا 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 شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ جب تک یہ میرے بزرگ کی تصویر میرے گھر میں ہے میرا نقصان نہیں ہوگا، مجھ ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، میرے گھر پہ کوئی تباہی نہیں آئے گی کیونکہ میرے بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ تو اب کیا مانا کہ نفع نقصان کا مالک جو ہے تصویر ہو گئی اور تصویر والا بزرگ ہو گیا، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوتا؟ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، ابو الانبیاء والمرسلین ہے، وہ خود دعا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بت پرستی کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، پاک ہے، جو گناہوں سے پاک ہے وہ شرک سے بھی پاک، لیکن کہتے ہیں جنبیا وجنبنی وبنیہ، اللہ مجھے بھی بچانا۔ حالانکہ نبی تو بچے ہوئے ہیں، انبیاء تو معصوم ہیں، اور میری اولاد کو بھی کہ ان نعبد الاصنام، کہ ہم اصنام کی عبادت کریں۔ اور یاد رکھو کہ عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تم جا کے بتوں کے آگے نماز پڑھو یا کسی مزار کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھو تب عبادت ہے۔ عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ عظمت جو اللہ کی ہمارے دل میں ہے، اگر اسی طرح کی عظمت غیر اللہ کی دل میں آ گئی تو ہم غیر اللہ کی عبادت کریں۔ جس طرح ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اسی طرح جب ہم غیر اللہ سے مانگیں گے کہ یا شیخ یا فلان تو یہ عبادت ہے کہ اللہ کے سوا ہم نے غیر سے مانگا، اور یہ شرک ہے، آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا۔ یا معین الدین چشتی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور کئی بزرگوں کے نام، اب تو باقاعدہ لوگ اللہ رحمت فرمائے اللہ ہدایت دے باقاعدہ وظیفے پڑھتے ہیں اور چلے نکالتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اتنا خطرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی بچانا، یعنی پیغمبر کو بھی خوف ہے جو معصوم ہے، اور جو غیر معصوم ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور پھر وجہ بھی بیان کی کہ یا اللہ میں بھی یہ دعا مانگ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ اسی بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے برباد کر دیا، اسی بت پرستی نے ان کو توحید سے نکال کے شرک میں ڈالا ہے، جنت کے دروازوں سے نکال کے جہنم کی پٹری سے چلایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی، کہ یا اللہ جس بندے نے میری پیروائی، جس بندے نے میری نبوت و رسالت کا اقرار کیا، وہ تو لا شک فی ذلک کہ وہ میرا ہے، اور صحیح ماننے والوں کو اور ایمان والوں کو تو بخشتا ہی ہے۔ لیکن ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی فإنک غفور رحیم، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے کافروں کے لیے بخشش مانگی، بلکہ آپ نے ان کی اللہ کی صفت مغفرت و رحمت کا ذکر کر دیا۔ یا اللہ آپ غفور ہیں اور رحیم ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو ہدایت دے سکتے ہیں، ان کو بھی کفر سے بچا سکتے ہیں، ان کو بھی کفر سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی صفت غفور اور رحیم کا ذکر کیا۔ بعض علماء نے جو یہاں سوال ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافروں کے لیے کیسے دعا مانگی، دراصل یہ دعا نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہم اغفرہم ورحمہم، کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو رحم فرما دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مغفرت و رحمت کا ذکر فرمایا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ اپنی امتوں پہ شفیق ہیں۔ جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میرا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے مملوک ہے، تیرے بندے ہیں، تو سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، کون پوچھے گا آپ سے؟ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور اگر ان کے کفر و شرک و انکار کے بعد بھی معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں علماء نے ایک بڑا نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر اپنے دشمن کو جس نے بڑا نقصان پہنچایا ہو معاف کر دیتا ہے، لیکن کبھی معاف کرتا ہے اس لیے کہ بھئی اچھا ہے کہ شروع کر لوں، کب ایسا نہ ہو کہ کل مجھے بھی اور نقصان پہنچا، کیونکہ وہ تو بڑا زور والا ہے، میں اس کا مقابلہ تو کر نہیں سکتا۔ اب اگر اتفاق سے ان سے ایک جرم ہو گیا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، چلو بابا معافی دے دو، اندر زندگی تو ٹھیک گزرے نا ہماری، تو اصل تو بظاہر معاف کر رہا ہے لیکن اندر ڈرتا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرا اللہ اگر تو ان نافرمانوں کو معاف کر دے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کمزور ہو گئے، آپ تو غلبے والے ہیں، طاقت والے ہیں، آپ کی صفت عزت و غلبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور آپ کی حکمت والے ہیں کہ جو بھی کریں گے حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اگر ان کو معاف کر دیں تو نعوذ باللہ آپ کی کوئی صفت عجز ہے، آپ تو صفت عجز سے پاک ہے، آپ کی صفت جو ہے عزیز ہے اور آپ کی صفت جو ہے وہ حکیم ہے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بھی حکمت ہے، اور اگر آپ معاف نہ کریں گے تب بھی تیری حکمت ہے، کوئی آپ سے تو پوچھنے والا نہیں۔ ان دعاؤں کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے قرآن میں ان کی دوسری دعا مبارک کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ دعا جو تھی یہ تو اللہ کے اس شہر کے لیے تھی، اس بلد امین کے لیے تھی، اور اپنی تمام اولاد و ذریت کے لیے تھی۔ اب جو دعا ہے وہ ایک خاص واقعے میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی بیوی ہاجر کو لے کر اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا کے بنا ایک مقام پہ ان کو جا کے اکیلا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ جبریل علیہ السلام نے قیادت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے محبوب بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے آئے، اور اسی کعبۃ اللہ جبکہ اس وقت عمارت موجود نہیں تھی لیکن آثار موجود تھے، یعنی ایک ڈیلے کی شکل میں جگہ موجود تھی اور سمجھا جاتا تھا کہ یہی اللہ کا گھر ہے، لیکن عمارت بنی ہوئی نہیں تھی، تو آپ نے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا دیا، اور چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بات نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس، جب آپ واپس جانے لگے تو بی بی صاحبہ دوڑی، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام اس ویران مقام پہ، اس غیر آباد وادی میں کیا ہم پہ غصہ آ گیا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو کوئی وجہ تو بتاؤ، کوئی ہماری خطا ہے، ہماری غلطی ہے، آپ کی ناراضگی ہے، یا کوئی اللہ کا حکم ہے جس میں کوئی حکمت ہے، کوئی راز ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیوی بچے کو چھوڑ دو اور بات بھی نہ کرو، بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ کر کے جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل میرے خلیل کو کہہ دو کہ اپنی بیوی کو جواب دے۔ اب اس کے دوڑنے پہ ہمیں رحم آ گیا ہے، تو جو جواب دینا ہے دے دو۔ تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ جب بیوی نے پوچھا کہ حکم آپ جو چھوڑ رہے ہیں کیوں، آپ ہی ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نعم۔ انہوں نے پوچھا تھا اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کا؟ فقال نعم۔ اور ایک جگہ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بحکم رب الجلیل کہ بیوی کوئی ناراضگی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے تو میں تو حکم کا پابند ہوں۔ تو جب انہوں نے کہا تو بیوی رک گئی اور کہا اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بیوی کی زبان سے یہ کلمہ مبارک میں نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب آدمی اللہ نہ کرے مصیبت ہے، مقدمہ ہے، پریشانی ہے، دشمن ہے، خوف ہے، تو سب سے بڑا اخیر اعظم جو وظیفہ ہے نا وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس سے بڑا اعلیٰ اور اس سے بڑا اکثیر کوئی وظیفہ نہیں کہ جب تمہیں دشمنوں کا ڈر ہے،
دشمنوں میں گھرے ہوئے ہو، خوف ہے، خطرہ ہے، اور اس وقت میں آدمی کے لیے سب سے بڑا نعمت اور اکسیر اعظم جو ہے وہ یہی کلمہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہاں اب آگے بزرگوں نے کہا، کسی نے فرمایا کہ 300 دفعہ پڑھے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 500 دفعہ پڑھے، لیکن بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی پڑھو گے اتنا ہی فائدہ ہے، اتنا ہی اکسیر ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، سب سے بڑا نعمت ہے اللہ کی کہ جب بی بی نے پڑھا تو اللہ نے حفاظت کی، اور جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو سب سے پہلا کلمہ نکلا زبان سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اسی طرح مقام احد پر جب دشمنوں نے خبر دی اصحاب محمد مصطفیٰ کو کہ سارے دشمن جو ہیں دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ان کی زبان مبارک سے بھی یہی کلمہ نکلا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوا کہ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کہ اللہ پاک نے پھر ان کو ان کی پریشانی کو نعمت سے بدل دیا، اللہ نے اپنا فضل فرما دیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا اور اللہ نے بچا دیا۔ تو اس لیے سیدہ ام اسماعیل جو تھی وہ کھڑی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام ملبہ پہ چڑھی، جو آج ہم دوڑ رہے ہیں کہ ہم تک دوڑتے رہیں گے، ان الصفا والمروہ من شعائر۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام بیوی رک گئی، آپ دور ہو گئے، تو جنت المعلیٰ سے آگے جا کر روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رک گئے اور اللہ سے دعا کی۔ یاد رکھیں کہ دعا جو ہے ہمیشہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں، دعا کرو اللہ حضور کی امت کو جھگڑوں سے نکال دے، اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے۔ دعا جو ہے وہ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں تب بھی جائز ہے، دعا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مانگیں تب بھی جائز ہے، کیونکہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری رحمت کو حیا آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ خالی کیسے کروں، ہاتھ جو پھیلا کے بیٹھا ہے کوئی تو ڈال دے نا اس کی جولی پہ، اس لیے ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی جائز ہے۔ اور حالت استسقاء میں بارش میں حضور نے اتنے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی صحابہ کو نظر آ گئی، تو اتنے ہاتھ اٹھانے بھی جائز ہیں۔ اسی طرح دعاؤں کے اندر جھگڑا نہ کیا کرے، کبھی ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، کبھی نماز کے بعد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ہاتھ اٹھائے مانگتے تھے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اسی طرح اللہم انت السلام۔ یہ تو اب ہمارے یہاں مشکل میرے بھائی یہ ہو گئی نا کہ نماز میں بھی جھگڑا، آمین پہ بھی جھگڑا، دعا پہ بھی جھگڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور مشکل یہ ہے کہ جھگڑے میں یہ بھی نہیں کہتے کہ چلو بھائی اس کی غلطی ہے پیار سے سمجھا دے، نہیں، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ایمان سے بھی نکل گیا، یہ بالکل حضور کی سنت کا مخالف ہو گیا۔ اللہ کے بندے، سنت کا مخالف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جو خلاف سنت ہو۔ اگر ایک آدمی ایک سنت میں عمل کر رہا ہے اور دوسرا آدمی دوسری سنت میں عمل کر رہا ہے تو سنت کا مخالف تو نہیں ہے۔ کیا مانا؟ جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھتے تھے، اسی طرح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور ظہر سے پہلے 4 رکعت بھی پڑھتے۔ تو آپ ایمان سے کہیں جو 2 رکعت پڑھے وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے، اور جو آدمی 4 رکعت پڑھا ہے وہ بھی سنت میں عمل کر رہا ہے، وہ بدعت تو نہیں کر رہا۔ بدعت تو ہوتی ہے جس کا اس بات سنت میں نہ ہو، جس کی بنیاد اصل میں نہ ہو۔ تو جب دونوں چیزیں حضور سے ثابت ہیں تو جھگڑے کی کیا بات؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان کو اب ہمارے ملکوں میں تو اللہ معاف فرمائے کہ جناب جو دعا مانگتے ہیں تو وہ تو 3 دفعہ مانگتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ہیں وہ بالکل ہاتھ اٹھانے کو بھی کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، جاؤ اب علیحدہ دعا مانگو۔ اللہ کے بندے اگر علیحدہ مانگو گے تو الحمدللہ، اگر کسی جگہ جماعت میں بھی دعا ہو گئی تو ید اللہ علی الجماع، وہ بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت میں ہوتا ہے۔
اسی لیے حضور پاک نے فرمایا علیکم بالجماعہ، ہر کام میں جماعت کے ساتھ پکڑو، من شد شد فی النار، اگر جماعت سے کٹ جاؤ گے تو جیسے بکریاں اپنے ریوڑ سے کٹنے کے بعد بھیڑیے کی نظر ہو جاتی ہیں، تم بھی جہنم میں گر جاؤ گے۔ اس لیے اس بات کو جھگڑا نہ بنایا کریں، خدا کے لیے اختلاف نہ پیدا کیا کریں۔ ہاں وہ بدعت ہے جس کی بنیاد قرآن میں، حدیث میں، اعمال خلفائے راشدین صحابہ میں، اجماع میں کہیں ہے ہی نہیں، وہ بدعت، وہ احداث ہے دین کے اندر۔ لیکن اگر دونوں حدیثیں موجود ہیں یا کسی مسئلے میں ایک جگہ قرآن کی آیت موجود ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر ایک دوسرے کو نہ برا کہیں، نہ ایک دوسرے سے لڑیں۔ اور اس وقت حضور کی امت اور عالم اسلام جن مصیبتوں سے گزر رہا ہے، جن بلاؤں سے گزر رہا ہے، خدا کے لیے امت کو وحدت میں آنے دیں، امت کو اتفاق میں آنے دیں، امت میں جوڑ پیدا کریں، امت میں توڑ پیدا نہ کریں۔ کہ اس وقت عالم اسلام کے لیے پوری دنیا کا کفر متحد ہو چکا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور ایمان سے کہیں بھلا کافر جب مسلمان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ تم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہو یا ہاتھ نہیں اٹھاتے، اسی میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، اور تم جناب یہ ہے کہ نماز کیا پڑھتے ہو، زور سے آمین کہتے ہو یا ایسا کہتے ہو؟ کبھی اس کے لیے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، چاہے اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہے، اس کے لیے تو مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتفاق، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اختلاف نہ کرو، اور بلا وجہ فسادات میں، اختلافات میں اور چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل میں الجھ کر اپنی طاقت کو ضائع نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کر دیا، اللہ فرماتے ہیں فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وہ دشمن تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ اور اگر تم بن جاؤ گے اور جم جاؤ گے اور مل جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں پھر تمہارا ساتھ ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اب دیکھیں دعا کی کہ ربنا انی اسکنت، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے ٹھہرایا ہے اپنے بعض بچوں کو من ذریتی، کیونکہ سارے بچے تو نہیں ٹھہرائے نا، تو من جو ہے تبعید کے لیے ہے، کیونکہ بیوی ہاجرہ ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسری بیوی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس لیے فرمایا اسکنت من ذریتی، من ذریتی یعنی بعض اولاد میں سے ایک بیوی اور بچے کو چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، بعض علماء فرماتے ہیں یعنی بواد یعنی فی واد، کہ کبھی کبھی با جو ہے وہ فی کے معنی میں ہوتی، اور تاکہ ہم نے ایسی وادی میں، وادی کہتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے، جیسے یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وادی ہے، ہر طرف سے پہاڑ ہیں، ہر طرف سے اونچائی ہے، اور یہ بالکل پیالے کی طرح ہے، یعنی ساری دنیا کا دیکھا نہیں کہ پانی جو ہے وہ یہاں گرتا ہے، ساری دنیا کی سیل جب آتی تھی نا پورے اللہ کا حرم بھر جاتا تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے موجودہ حکومت کو توفیق دی، اور ان کے موازین حسنات میں ہے کہ انہوں نے انتظامات کیے کہ جب بارش کا پانی پہاڑوں سے گرتا ہے تو تقسیم ہو جائے، اللہ کے حرم میں نقصان نہ، تو ورنہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک پیالہ مبارک ہو۔ تو بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میرا اللہ جو زراعت وادی نہیں ہے، سنسان وادی ہے، غیر آباد وادی ہے، بالکل پہاڑوں میں گری ہوئی جگہ ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں، پانی نہیں، آبادی نہیں، درخت نہیں، باغ نہیں، عند بیتک المحرم، اور وہ جگہ کون سی وادی ہے؟ تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ تو یاد رکھیں کہ محرم، حرام، احرام، محرم، حرمت، یہ سب ایک مادہ ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کوئی چیز حرام ہوتی ہے خست کی وجہ سے، کہ جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ خنزیر حرام ہے، کتا حرام ہے، کہ وہ خسیس ہے، دنات ہے، اس کے اندر نجاست ہے، وہ رجس ہے، لیکن بندے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، تو اب اس کا معنی کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ انسان کی عزت ہے، ورنہ تو ایک دوسرے کا لوگ گوشت کھا جاتی، اللہ معاف کرے، دفن کرنے کی بھی ضرورت نہ پڑتی،
تو اس لیے اسی گھر کو حرمت والا اللہ نے عزت والا بنایا کہ جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ اللہ کے گھر میں آگے حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے یہ گھر عزت والا کہ جو بھی آتا ہے وہ محرم بن کے آتا ہے اور اس حرم کی پابندیاں قبول کرتا ہے۔ اس لیے کہا یا اللہ میں نے اپنے بعض اولاد کو تیرے حرمت والے عزت والے عظمت والے گھر کے پاس ہے، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے رب کریم ان کو توفیق دے تاکہ یہ تیری عبادت تیری نمازوں کو قائم کریں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، یہ ہر پیغمبر کے زمانے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تو نماز کا ذکر فرما رہے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور لیقیموا اسی طرح قرآن کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، کہیں کہتے ہیں اقم الصلاۃ، کہیں کہتے ہیں مقیمین الصلاۃ، کہیں کہتے ہیں مقیمی الصلاۃ۔ تو اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ اداؤها بحدودها وشروطها وارکانها فی اوقاتها، کہ نماز کی اقامت کا معنی کیا ہے کہ نماز کو اس کے تمام حدود، شروط، ارکان اور اوقات میں ادا کرے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم عصر کی نماز پڑھو جب سورج پیلا ہو جائے تو تم نے ادا نہیں کی، وہ تو تم نے گویا نعوذ باللہ نماز سر سے اتاری ہے، تلک صلاۃ المنافق۔ یا اسی طرح تم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن ادائے ارکان نہیں ہے، بس اللہ اکبر اللہ اکبر کما ینقل الدیق، جیسے کہ ایک مرغا دانے چگتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے، ایسے نماز پڑھے ہو تو یہ بھی اقامت الصلاۃ نہیں۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہے کہ ارکان بھی پورے ہوں، فرائض بھی پورے ہوں، شروط بھی پورے ہوں، طمانینت بھی پوری ہو، حتی تطمئن راکعا، حضرت نے فرمایا حتی تطمئن جالسا، کہ رکوع کرو تو اطمینان کے ساتھ اور سجدہ کرو تو اطمینان کے ساتھ، تشہد میں بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ، قیام ہے، تشہد ہے، رکوع ہے، سجود ہے۔ تو ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور دوسری دعا کیا مانگی؟ عرض کیا یا اللہ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ میرا اللہ بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، میرا اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال کے وہ ادھر آئیں تیرے گھر میں۔ اگر آپ نے محبت نہ ڈالی تو پھر آبادی کیسے ہو؟ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی تو کہا تھا افئدۃ من الناس، کہ بعض لوگوں کے دلوں کو پھیر دے۔ اگر وہ دعا کہتے کہ اللہ سارے جہان کے دلوں کو پھیر دے تو ساری مخلوق ٹوٹ پڑتی مکے میں، ساری کائنات یہاں آ جاتی۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کروڑوں پتی ہیں لیکن دل میں خیال ہی نہیں آتا حرم کا، اور ایسے لوگ ہیں غریب ہیں بیچارے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے لیکن بھیک مانگ کے بھی اور قرضے لے کے بھی اور آ رہے ہیں جناب۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی کہ افئدۃ من الناس، کہ دلوں کا میلان پیدا کر دے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ مقناطیس القلوب ہے، کہ جیسے مقناطیس لوہے کو پکڑتا ہے، اللہ کا کعبہ دلوں کو کھینچتا ہے۔ کہ ایک دفعہ آدمی جو اللہ کے کعبے میں آ جائے، اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں بڑی عظیم الشان عمارت ہو، مسجد ہو، آپ ایک دفعہ دیکھیں گے، دو دفعہ دیکھیں گے، تین دفعہ دیکھیں گے، چار دفعہ دیکھیں گے، دل بھر جائے گا۔ اگر کوئی کہے گا بھی آؤ یار چلو بڑی اچھی ہوا یار میں نے دیکھی ہوئی، او بھائی اللہ کے بندے بڑی خوب ہے بھائی میں نے 4 دفعہ دیکھی ہے، لیکن ایک ایسا سادہ سا گھر ہے، سادہ سا کمرہ ہے، اللہ نے ایسی دلوں میں محبت ڈال دی ہے کہ 20 سال 50 سال 100 سال دیکھو دل نہیں بھرتا، کہ جب باہر سے اندر آؤ گے تو خدا کی شان ہے کہ پھر آؤ اور دل میں محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور آدمی جب باہر سے آتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں اور تڑپ لے کے آتے ہیں، بس کعبۃ اللہ پہ نظر پڑتی ہے، ان کے سارے دکھ، سارے غم، سارے شکوے بھول جاتے ہیں، ساری تکلیفیں ان کی ہوا ہو جاتی ہیں، یار شکر ہے منزل مل گئی۔ آپ دیکھتے نہیں حاجی بیچارے آتے ہیں کتنی محنتیں کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے، اور جناب وہاں ایئرپورٹ میں 2 راتیں پڑے ہیں، جہاز میں ہیں، پھر ایئرپورٹ میں ہیں، بسوں میں ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بیچارے بسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، پریشانی ہے، کوئی زبان بھی نہیں جاتا، اور جب اتارا جاتا ہے تو بالکل کوئی ان کی بات سمجھنے والا نہیں،
اتنی تکلیفوں کے بعد جب وہ کہتے ہیں بابا چلو پہلے عمرہ کرو، آگے کعبے پہ نظر پڑتی ہے، بس سمجھتے ہیں کہ منزل پہ آ گئی، منزل مقصود مل گیا۔ اس لیے عرض کیا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد دعا مانگی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میری اولاد کو اور یہاں آباد ہونے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرمانا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد پھل ہیں۔ اب دیکھیں ویسے بھی اگر ظاہر میں دیکھا جائے کہ اب ساری دنیا میں، یعنی آپ دیکھیں کہ انڈو پاک میں آم دنیا میں مشہور ہے، لیکن وہاں کا آم نہیں مل رہا، لیکن مکے میں آم موجود ہے۔ کبھی افریقہ کا آیا ہے، کبھی یمن کا آیا ہے، اللہ کی شان کہ ساری یعنی جن ملکوں میں سب سے اعلیٰ آم ہوتے ہیں وہاں کا آم وہاں ان کو نہیں مل سکتا، لیکن یہاں آم موجود ہے، ہر سیزن میں موجود ہے، ہر موسم میں موجود ہے۔ اچھا بعض ملک جو ہے نا جی وہ انگوروں کے لیے مشہور ہے، وہاں آپ جو ہے نا میلوں تک باغ جو ہے سب انگوروں کے باغ ہیں، لیکن وہاں بھی ایک موسم ہے، اس کے بعد انگور کا ایک دانہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں گے حرم میں اور مکے میں ہر وقت انگور کبھی کالا ہے، کبھی پیلا ہے، کبھی چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، کبھی لمبا ہے، کبھی پتلا ہے، کبھی موٹا ہے، عجیب عجیب شکل ہے، اور جناب ہر حال میں مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور بعد نے فرمایا کہ ثمرات کہتے ہیں پھل کو، پھل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ درخت سے اترے تو درخت کا پھل ہے۔ اب گندم جو ہے وہ بھی ایک پھل ہے، باجرہ ہے وہ بھی ایک پھل ہے، چاول ہے وہ بھی ایک پھل ہے۔ اچھا اسی طرح کھڈیوں سے کپڑا بنتا ہے وہ بھی ایک پھل ہے۔ اگر دنیا میں کپاس نہ ہوتی، کاٹن نہ ہوتی، اون نہ ہوتی، اون نہ ہوتی، ہم کپڑے کے بعد کے پہنتے، تو یہ بھی ایک پھل ہے۔ ان کی دعا یہ تھی کہ یا اللہ ان کو ان کی ضرورتوں کے مطابق ہر قسم کا پھل عطا فرما، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے اور تیری نعمتوں پہ شکر ادا کریں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں بڑے ہی عجیب واقعات ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا بتوں کی بچنے سے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ولد اسماعیل کو قبائل جرہم نے مکے سے نکال دیا، جرہم قبیلہ آ گیا، وہ زور والا قبیلہ تھا، تو اولاد اسماعیل میں جو لوگ آباد تھے ان کو مکے سے نکال دیا۔ جب ان کو مکے سے نکالا تو وہ مکے کی محبت میں کعبہ شریف کے کچھ پتھر لے گئے، بعض یہاں کے عام پہاڑوں کے پتھر لے گئے، بعض غلاف کعبہ کے ٹکڑے لے گئے، بعض جناب کعبۃ اللہ میں استعمال ہونے والی لکڑی لے گئے کہ بھئی ہمیں اللہ کے گھر سے نکال رہے ہیں، چلو ان چیزوں کو دیکھیں گے، یاد کریں گے کعبہ شریف۔ تو وہ بزرگ تو یاد کرتے رہے، بعد میں آنے والوں نے انہی کا سجدہ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے انہی کو عبادت کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی لیے بزرگ جو ہیں وہ تمہید سے ان چیزوں سے روکتے ہیں، اسی لیے شریعت کا حکم ہے کہ حرمین الشریفین کا تحفہ جو ہے وہ یا ماء زمزم ہے یا مدینہ منورہ کے کھجور ہے، اور چیزوں کا حکم نہیں ہے لے جانے کا، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آہستہ آہستہ محبت کے بعد ہم شرک کی وادیوں میں اتر جائیں۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں اور اس واقعات میں عجیب حکمتیں ہیں اور عجیب اللہ کی رحمتیں ہیں، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو آگے بھی دعا کا بیان موجود ہے۔ بھائی میں نے یہ کل عرض کر دیا تھا کہ 5 دوست رہتے ہیں، آپس میں گناہ ہوا تو بہرحال آپ توبہ کریں، استغفار کریں۔ یاد رکھو کہ اگر ہمارے گناہوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے اور کسی کو پتہ نہیں لگا ہے اور ہم شرمندہ بھی ہیں تو لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جب اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے تو بس توبہ کرو، استغفار کرو، سچے دل کے ساتھ توبہ کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور جو دوست گناہوں میں شریک ہو کر کٹھے نہ رہو، کٹھے رہو گے تو پھر خطا ہو جائے گی، کیونکہ جب آدمی کی صحبت نہ بگڑے، صحبت تبدیل نہ ہو، بندہ نہیں ٹھیک ہو سکتا۔ عورت کو عمرہ کرنے کے بعد جب عورت عمرہ کر لے، یاد رکھیں سارے بال اکٹھے کر کے آخر میں جہاں پہنچے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں، بس
یہ غلطی ہوتی ہے کہ میری بعض بہنیں بیٹیاں یوں پکڑ لیتی ہیں تھوڑے بال کاٹ لیے، یا ادھر سے پکڑ لیا اور تھوڑے بال کاٹ لیے، یا دیکھا کہ یہاں پر بال جو ہیں میرے زیادہ ہیں یہاں سے تھوڑے کاٹ لوں، فیشن میں فرق نہ آئے، یہ بات منع ہے۔ حکم یہ ہے کہ عورت اپنے بال کٹھے کرے اور آخر میں جب پہنچے تو وہاں تھوڑے سے بال سارے کٹ جائیں۔ کہتے جی کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو حالت نماز میں ہم کعبے کی طرف نظر ڈالیں یا سجدے کی جگہ پر، جمہور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس لیے نماز کی حالت میں ہر حال میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، اور نماز کے علاوہ جو ہے آپ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہیں۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز تم اس مقام پہ پڑھ رہے ہو کہ کعبہ نظر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کعبے پہ نظر رکھیں، اور اگر تم اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہو کہ کعبہ شریف تمہیں نظر نہیں آتا تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ لیکن بہرحال اکثر ائمہ کرام کی تحقیق یہی ہے کہ یہ ایک بندگی ہے، عاجزی ہے، اس میں جتنا ہم عاجزی اختیار کریں گے، تذلل اختیار کریں گے، اپنی نظر کو محدود رکھیں گے اور دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں گے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، نماز معراج ہے مومن کا، یا اگر ہم اس مرتبے پہ نہیں پہنچے لیکن اس میں تو شک نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، تو بڑے سکون کے ساتھ، اسی لیے حکم ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، اسی لیے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی لیے حضور پاک نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ داڑھی کھجا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھوں میں بھی خشوع ہوتا، اگر دل میں خوف ہوگا تو ہاتھ کیا ہلیں گے، پھر تو بندے کا آنکھ نہیں پھڑکتی۔ معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں ابھی خشوع پیدا نہیں ہوا۔ یہ نہیں ہوتا نماز کا معنی کہ ہنستے رہو اور کھیلتے رہو اور ادھر دیکھ لیا اور ادھر دیکھ لیا اور گھڑی کا ٹائم دیکھ لیا، اور آج کل تو ایک فتنہ موبائل کا بھی آ گیا نا، ٹیلی فون کا، اللہ بچائے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کے خلاف ہے، عاجزی یہی ہے کہ نیچے دیکھ۔ کہتے جی کہ عورتوں کو سجدے کی حالت میں، میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ عورت سجدہ اور رکوع اسی طرح کرے جیسے مرد کرے، یعنی عورت کے سجدے میں اور مرد کے سجدے میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین وہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے پاؤں نکال کے زمین سے چپک جائے، کیونکہ اللہ نے عورت کے لیے نماز میں حتیٰ کہ اتنا بڑا حکم دیا کہ جب نماز پڑھانے والے حضرت امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے نماز گھر میں افضل ہے۔ بھائی ایسی نماز ملے گی کہ مدینہ منورہ ہو، مسجد نبوی ہو اور نماز پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہو، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ عورت گھر میں نماز پڑھے تو افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا جتنا پردہ رہے گا اس کے بدن پہ بھی پردہ ہے، اور اسی طرح نماز مرد اور عورت میں کئی فرق ہیں، جیسے مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، عورتوں کے لیے آخر افضل ہے۔ مرد نماز میں اگر امام غلطی کرے تو بولے گا، لیکن عورت کو بولنے کا حکم نہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ پہ ہاتھ مار لے تاکہ امام کو سمجھ آ جائے۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں نماز میں، عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بن سکتا ہے، عورت تکبیر نہیں دے سکتی، مرد تکبیر دے سکتا ہے، عورت جو ہے وہ مؤذن نہیں بن سکتی، مرد مؤذن بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے احادیث کو سامنے رکھیں، بہرحال باقی جو بھی جس طرح پڑھے انشاءاللہ قبول ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے جی کہ آگے سفر کا مہینہ آ رہا ہے، تو سفر کے مہینے میں سفر کرنا اپنے ملک میں یا کسی جگہ جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ جو کافر مشرک ہیں وہ نہیں کرتے سفر، وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں جو بچے پیدا ہوں گے کیا خیال ہے آپ کو، ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے کہ بھئی وہ منحوس مہینے میں پیدا ہو گئے لہذا ان کو بیچ دو یا ان کو پھینک دو؟
اور یوں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دو خامخواہ، وہ بھی منحوس اندر جائے گی نا جی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ چیزیں شرک کی ہیں اور عادات جاہلیت کی ہیں۔ آپ سفر کریں، آپ شادی کریں، آپ جو بھی کریں، سب مہینے اللہ کے۔ عورت جو پردے کے اندر رہ کے قومی اسمبلی کی رکن بنے گا تو ان سے پوچھیں جو بنتے ہیں، مجھے تو سیاست سے واسطہ ہی نہیں، مجھے تو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ اگر وہاں جانے کے بعد کوئی دین کی خدمت ضروری ہے یا عورت کے بغیر وہاں کام نہیں چل سکتا، پھر تو ضروری بات ہے۔ ورنہ مجھے بتائیں کہ عورت جب تک نہیں ہوتی اسمبلیوں میں کیا نقصان ہے اور جانے سے فائدہ کیا ہو گیا ہے، ایک تو بتائیں۔ یعنی آخر ہمیں سمجھائیں نا جی کہ عورت اگر اسمبلی میں نہ جائے تو عورت کے حقوق کے مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جب چلی گئی تو سارے حل ہو گئے۔ کوئی مسئلہ سمجھائیں۔ اللہ کے بندے، اسلام کہتا ہے عورت بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکل تم اسمبلی میں لے گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کو مسجد 5 فٹ کی مسجد کا امام نہ بناؤ، تم اس کو جناب پوری امت کا اور پورے 14 کروڑ مسلمانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ کوئی عقل کرو۔ بہرحال یہ جمہوریتیں اور یہ قانون جو ہے یاد رکھو یہ اسلام کے قانون نہیں۔ ہم جمہوریتوں کو اتنا مانیں گے جتنا اسلام اجازت دے گا۔ جو چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے دین اسلام جو ہے یہ تو خود ایک سیاست ہے، لیکن اگر سیاست موجودہ دور کا نام ہے جو منافقت اور دھوکہ اور فریب ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو آج کل چنگیزیت تو ہے، دین ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کیا کریں؟ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں۔ مسلمانوں کے پاس تو بہت بڑا ہتھیار ہے، سلاح المؤمن الدعاء۔ مومنوں کا ہتھیار جو ہے وہ اللہ کے آگے دعا ہے۔ بس اللہ کے دروازے پہ گر جائیں اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی جتنا ہمت دے، جتنا توفیق دے، اتنا مدد کرے۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے جو کہ ہم عاجز ہیں، ہم لوگ بالکل نہتے ہیں اور بے سہارا ہیں، اللہ کا سہارا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ آدمی اگر اپنی بیوی سے صحبت کرے، اس کے بعد اپنے بدن کو دھوئے اور اس کے بعد وضو کرے جیسے نماز کا وضو کرتا ہے، اور پھر سارے بدن پہ پانی بہائے کہ کوئی بال کی جڑ بھی خالی نہ رہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس زمین ہے اور اس نے زمین مستاجری پہ ٹھیکے پہ دے دی، مثلا 5,000 روپے ایکڑ، بالکل جائز ہے۔ آپ اپنے 1 سال کے پیسے پیشگی لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ آدھے پہلے لیتے ہیں، آدھے فصل پہ لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ سفید داڑھی والا بندہ جب اللہ سے دعا مانگتے، ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائے۔ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سفید ہو تو قبول ہوگی اور کالی ہو تو قبول نہیں ہوگی۔ مانا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو سفید بال اس کے بڑھاپے کی علامت، ورنہ حضور کا حکم ہے کہ اپنے داڑھی کو تبدیل کرو، غیروا الشیب ولو بشیء، کہ اپنے سفیدی کو کسی رنگ سے چھپاؤ۔ صرف منع ہے کہ کالا رنگ نہ لگاؤ۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بوڑھا آدمی ہے، عاجز ہے، بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، وہ اللہ کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، تو ضعیفوں پہ اللہ کی رحمت جلدی آتی۔ اگر ایک آدمی کے ذمے قربانی تھی، اس نے کسی کو پیسہ دے دیا اور آگے شریف آدمی تھا، وہ پیسہ کھا گیا اور بکری ذبح نہیں کی، اگر یہ حج کی بکری تھی تو اب 2 ادا کرو، اور اگر دوسری بکری تھی تو اضحیہ کا وقت گزر گیا، تم سنت سے محروم ہو گئے۔ ایسے لوگوں سے پیسے وصول کرو، 2 بکریاں دو اور اسی سے کہو کہ دونوں پیسے دے، کیوں تمہارا نقصان کیا اور تمہارے حج کو خراب کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کہتے ہیں جی حج تمتع کے 4 روزے میں نے رکھ لیے ہیں، باقی میرے دوست رکھیں تو حج بھی دوست کریں، تم کیوں آئے حج کرنے کے لیے؟ جیسے اگر تمہیں بھوک لگے اور تمہارے دوست کھانا کھا لیں، کیا خیال ہے؟ دوست ہیں تمہارے، پیٹ تمہارا بھی بھر جانا چاہیے۔ بہرحال 3 روزے حج میں رکھنے ہیں، 7 روزے وہ بھی تم نے رکھنے ہیں، دوستوں نے نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ریگستان کے علاقے میں اور وہاں پانی نہیں ملتا ہے، تو پانی نہیں ملتا ہے کوئی بات نہیں، آپ وضو کے لیے جو ہے آپ تیمم کر لیں، اگر پانی نہ ملے تیمم کر لیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دیا ہے، احرام ٹھیک ہے، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے اسی احرام میں، بالکل ٹھیک ہے، ایک منع تھوڑا ہے کہ جب عمرہ کرو پھر پاک کرو، کوئی گناہ کا کام کیا ہے تم نے؟ اس احرام میں 100 عمرہ کرو، 1000 حج کرو، جب تک وہ پلید نہیں ہے اس کو دھو ڈالو، ورنہ اگر پلید نہیں ہے ویسے دھونے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک آدمی کی رات کی ڈیوٹی ہے اور رات پوری جاگنا پڑتا ہے، تو تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ تہجد کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے وہ تہجد ہے، چاہے آپ سوئیں یا آپ نہ سوئیں۔ اب دیکھیں ابھی آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا خیال ہے کہ یار میں رات کو نہیں اٹھ سکتا، تو آپ یہیں 2-4 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، تہجد ہو گئی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یا آپ رات کو گئے گھر میں کھانا وانا کھا لیا، اب ارادہ ہے کہ سونا ہے تو وضو کر کے آرام سے 2-4 رکعت پڑھ کے سو گئے، باوضو تہجد ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تہجد کے لیے آدمی پہلے سو جائے اور پھر تہجد پڑھے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھتے وقت میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آتے رہے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی ہے، معلم ہے، استاد ہے، قرآن پڑھاتا ہے بچوں کو، اور وہ اس کا معاوضہ تنخواہ لیتا ہے، بالکل جائز ہے۔ تنخواہ نہیں لے گا تو کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ تنخواہ نہیں لے گا تو پھر کل خانیاں اور 7 جمعراتوں میں گزارا کرے گا، اور کیا کرے گا بھائی؟ بالکل تنخواہ دینی چاہیے اور دوسروں سے زیادہ دینی چاہیے، تاکہ اس کا دل مطمئن ہو کہ میں اللہ کے قرآن کی خدمت کر رہا ہوں اور لوگ جو ہے وہ میری خدمت کر رہے ہیں۔ آدمی ہے، اس نے طواف شروع کیا، ایک چکر مارا اور وضو کی ضرورت ہو گئی، توڑ دے اور جائے وضو کرے، پھر اول سے شروع کرے۔ بہن بھائی ہیں اور اپنے ملک میں حیات ہیں اور وہ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگر وہ تمہیں وصیت کریں کہ میرا عمرہ کرو،